السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم نے سورہ انفال کا تعارف پڑھا تھا، اور آج لیکچر نمبر 4 کے اندر وجہ نزول یعنی سورہ انفال کس وجہ سے نازل ہوئی یہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، مکہ کی تجارت ملک شام سے ہوا کرتی تھی، اور ملک شام کی طرف جتنے بھی قافلے جایا کرتے تھے وہ مدینہ کے قریب سے ہی گزرا کرتے تھے جہاں مقام بدر ہے۔ ان دنوں ابو سفیان کا قافلہ بھی ملک شام گیا ہوا تھا، اور ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر ملک شام سے واپسی آ رہا تھا مکہ کی طرف۔ تو اس قافلے کے اندر تقریباً 1000 اونٹ تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے کم از کم 40 افراد تھے، اور ان کے پاس جو مالیہ تھی وہ تقریباً 50,000 دینار تھے، جو تقریباً 262 کلو یا 262.5 کلو سونا بنتا ہے۔ تو یہ اتنی اس کے پاس مالیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ اس ابو سفیان کے قافلے کی خبر گیری کر کے آؤ کہ وہ کہاں پہنچا ہے اور اس وقت کہاں پہ ہے۔ اور وہ 2 صحابہ کرام، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان 2 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جب یہ خبر گیری کر کے واپس مدینہ کی طرف تیزی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری مالیت ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا نہیں کہا تھا، یعنی سب کے نکلنا ضروری نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ تو تقریباً تیاری ہوئی، 313 کے قریب لوگ تیار ہو گئے۔ کچھ 2 گھوڑے تھے آپ مسلمانوں کے پاس، اور تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے۔ اور یہ قافلہ جب تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جانشین، مدینہ کا انتظام اور نمازوں کی امامت وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی، جو کہ نبی نے صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر مقام روحا پر پہنچتے ہیں۔ تو مقام روحا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ، چونکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی نے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا پر سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مدینہ کا منتظم، مدینہ کا والی مقرر کر کے واپس مدینہ میں بھیج دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا پر ایک کام کیا، وہ کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، مسلمانوں کا جو لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 جیش بنائے، یعنی 2 لشکر بنائے۔ ایک لشکر انصار کا اور ایک لشکر مہاجرین کا بنایا۔ اور جو انصار کا لشکر تھا اس کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی، اور مہاجرین کا جو گروہ تھا اس کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ اور جو لشکر کا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور یہ پرچم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی جب خبر ابو سفیان کو ملی کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے جناب روانہ ہو گیا ہے ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے قافلے میں سے ایک شخص زمزم بن عمر غفاری نامی شخص کو چند اجرت کے طور پر اس کو کچھ پیسے دیے، کچھ اجرت دی، اور اس کو کہا کہ جاؤ تیزی سے اور مکہ کے اندر ابو سفیان کو اطلاع کرو کہ ہمارا قافلہ لوٹنے والا ہے اور ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ابو جہل
اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور جناب وہ اس کے تعاون کے لیے، اس کی مدد کے لیے اپنے لشکر کو، اپنے قافلے کو، تجارت کے قافلے کو بچانے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کا اور کفار کا آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، کفار کے بہت سارے لوگ مرے، قیدی بھی ہوئے، اور جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ مقام بدر کے اندر وہ وہاں قتل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب جنگ ختم ہونے کو تھی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ مسلمانوں کا وہ بنا کہ جو مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا وہ تھا کہ جو کفار کے پیچھے بھاگے، کفار کو قتل کرتے جاتے اور کفار کو بہت زیادہ دور تک ان کو چھوڑا ہے۔ اور تیسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گیا۔ اب جب رات ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہو چکا، تو جو مسلمان کفار کو بھگانے کے اندر مصروف تھے وہ کہنے لگے کہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے، چونکہ ہم نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور کفار کو بہت دور تک بھگا کے آئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ اور جو مال غنیمت اکٹھا کرنے والے تھے مسلمان، وہ کہنے لگے نہیں، اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے بڑی محنت سے اکٹھا کیا۔ اور جو تیسرا گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس پر ہمارا حق ہے، یہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اور کیونکہ اگر کوئی کفار، کوئی کافر چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ حملہ نہ کر دے تو اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ چونکہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کا باقاعدہ طور پر کوئی غزوہ سامنے نہیں آیا تھا، اور مال غنیمت کے بارے میں بھی کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام پرانے طور طریقے کے مطابق جو مال جس کے ہاتھ لگا وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا، اور صحابہ کرام کے اندر اختلاف کی کیفیت وہ پیدا ہو گئی، اور قریب تھا کہ اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ تو اس جھگڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی آیت وہ نازل فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، قل تو آپ کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ بس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور تم آپس کے تعلقات درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے اور یہ کیسے تقسیم ہوگی، تو آپ ان سے جناب وہ فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت در حقیقت تم میں سے کسی کا حق نہیں ہے، تم میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ فتح آپ کی طاقت سے نہیں ہوئی، آپ لوگوں کی طاقت سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 باتوں کا حکم فرمایا کہ 4 باتوں کو تم نے لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ تو ان میں سے پہلی بات فتح اللہ، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، واصلحوا ذات بینکم اور آپس کے تعلقات وہ درست رکھو، آپس کے جو معاملات ہیں وہ درست رکھو، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلافات پیدا نہیں کرو، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دیں یا نہ دیں، تم نے ہر حال میں اللہ اور اس کے
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حکم فرما دیا کہ تم لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے آپس میں جھگڑنا نہیں. تو یہ شان نزول سنن ترمذی اور مسند احمد کے اندر موجود ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.